آج چاند گرہن اور جمعہ ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 رمضان المبارک جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام جو زندگیوں میں پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے گا انشاءاللہ، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اور یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارت دی گئی ہے، جن کا ثواب تو ملتا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی آتی ہے۔ آج آپ یہ وظیفہ بتائے گے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے عمل بتاؤں گی آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو بٹھا کر پڑھانا ہے۔ ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ خود حیران پریشان رہ جائیں گے۔ اس لیے تو آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اخراجات کیسے اور کہاں سے پورا کرے۔ آج یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھ لینا۔ بے حد چھوٹا سا وظیفہ اور سادہ سا وظیفہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ معجزات دیکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل سے نکل جائیں گے۔ دوست احباب، جو بھی آزمایا ہے اس سب نے ہی بولا ہے کہ یہ بہت مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، آپ کی کاروبار میں برکتیں ہوں گی جو ختم ہوئی ہیں۔ آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، مصر، کہیں کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے ملک میں آپ کے ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت اور ٹائم ملے آپ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی وقت کی پابندی اور جگہ کی قید نہیں، جہاں بیٹھے جہاں ٹائم آپ کو میسر ہو آپ آسانی سے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال اور بہت سے وظائف میں ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے، آج آپ نے ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرا جمعے کا دن پورا آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جیسے وقت ملے باوضو حالت میں اپنے بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3، 4، 7 پڑھ لینا۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، سادہ سا مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آنے والی تمام رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں اسی طرح خوشیاں عطا فرمائے، ہم سب کے پسندیدہ نصیب لکھ دے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم اس رمضان المبارک کے صدقے، اس رمضان المبارک کے بابرکت بڑیوں کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ 3، 5، 7، 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں، اچھی جگہ رشتے نہیں آ رہے، اولاد نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ لیں، شوہر نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو جس مقصد کی نیت ہوگی آپ نے اس مقصد کی نیت کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ تسمیہ سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی
ہوتی ہے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیا تو آپ نے جس میں ہاتھ ڈالنے سونا بن جائے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے۔ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ کا بہت ہی پیارا نام ہے یا رزاق۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں یا رزاق پڑھ کر رب کریم سے مانگے گی، اللہ تعالیٰ اپنے نام کے صدقے یا رزاق کے تفعیل یا رزاق مطلب اے رزق دینے والے کے صدقے 300 دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر دے گا، تنگدستیاں ختم کر دے گا، رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ یا رزاق پڑھنے کے تفعیل سے آپ نے کا رزق ایسا بڑھے گا کہ آپ ہمیشہ رزق بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ جو اب آپ پھیلاتے تھے دوسروں کے آگے، آپ کے ہاتھ دینے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ یا رزاق کو اپنے کیسے پڑھنا ہے؟ یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ اس طرح آپ نے یا رزاق کو اپنے ہاتھ کی انگلی میں پڑھ لیا، تسبیح کے دان پر صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا میں بنا دیتا ہوں، اس کا مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہوں، اس کے گھر کے حالات بہتر کر دیتا ہوں، اس کی مشکلات پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ صرف 11 بار یا رزاق کو پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص الخاص وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، ایسی سورت جسے دولت اعلیٰ خزانے والی سورت کہا جاتا ہے، کامیابیوں کا راز کہا جاتا ہے۔ آج یہ ایک چھوٹی سی سورت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ توجہ کیجیے گا یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے، پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کا لاڈلا بننا کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کو اپنی من پسند کی ہر چیز، اپنی من پسند کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ جو بندہ رب کا لاڈلا بننا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ اپنی تمام زندگی اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے، تو اپنی نسلوں کو آباد کروانا چاہتا ہے، دولت کا سیلاب لے کے آنا چاہتا ہے، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن پاک کی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے۔ یہ ایسا راز آپ کو بتا رہی ہے، یہ دن اور یہ راتیں اتنی خاص ہے کہ آپ پورا دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جائے گی، آپ کے تمام مقصد پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے ساتھ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے نہ ہو پائیں انشاءاللہ آج اس وظیفے کے صدقے انشاءاللہ لازمی پورے ہوں گے۔ آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ خاص بات اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں اور دھیان سے سن لیجیے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ نے اس آیت کو کتنی بار پڑھنا ہے اور سب سے اہم بات آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس طرح آپ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 2 بار پڑھ لینا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں جتنی بار آپ نے پڑھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی ترتیب دوبارہ سن لیجیے گا۔ آج 13 جمعے کے دن آپ باوضو حالت آپ نے 3 ساتھ 11 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے اور اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رزاق کو 11 بار پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 33 بار اور تیسرے نمبر پر آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنا ہے اور آخر میں اتنی ہی بار درود شریف پڑھنا ہے، وہی درود شریف پڑھنا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اپنی تمام مشکلات اور تمام حاجتوں کو بتا کر اللہ پاک سے ختم کروانی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ اور تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔
फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांग सके वो भी अता फरमाए, जो ना मांग सके वो भी अता फरमाए। अपने रिज़्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के प्यारे नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स पे तहरीर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।